المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار صاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لأوتين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سال کی عزاداری کے یہ آخری ایام ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایام عزا اختتام کو پہنچ رہے ہیں. یقیناً یہ بات کہ قدر شے اور کسی بھی چیز کی قدر، اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز رخصت ہو جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح سے تمام عزاداروں کا یہی احساس ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایام عزا ختم ہو رہے ہیں. یقیناً یہ ایام تو پلٹ کے آتے رہیں گے. یقیناً عزاداری پھر ہوگی، پھر عزا خانے سجیں گے، اس لیے کہ جب تک کہ خدا کا نام باقی ہے اس وقت تک حسین کا نام باقی ہے. جب تک کہ مسجدوں میں اذانیں باقی ہے اس وقت تک یا حسین کی آوازیں باقی رہیں گی. اور جب تک کہ کعبہ باقی ہے اس وقت تک کربلا باقی رہے گا. تو یہ تو ہے کہ یہ دن تو آئیں گے، عزاداری تو ہوگی، اس کا تو یقین ہے، لیکن اپنے جینے کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اندر سال پھر زندہ رہیں گے یا قبر میں خاک اڑاتے رہیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں یہی ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ رخصت ہو رہی ہے عزاداری. اور پھر ایام عزا میں تو ہمارا یہ شعور چونکہ اتنا بلند ہو جاتا ہے اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ کربلا والے ہمارے مہمان ہوئے ہیں. گھروں کی رونق بڑھ جاتی ہے، امام بارگاہوں کی رونق بڑھ جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جن کا ذکر ہے وہ خود ہمارے ساتھ میں ہیں. اور ایسے موقع پر ایسے لگتا ہے کہ اب گھر ویران ہو رہا ہے، گھر سنسان ہو رہا ہے، خانے سنسان ہو رہے ہیں. ابھی جیسے آپ نے بھائی سے سلام بھی سنا کہ رخصت کی منزلیں آ رہی ہیں.
اس میں یہی ہے کہ اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے، باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے، پھر فاطمہ کے لال آنسو بہائیں گے، وہ گر مر گئے تو خبر میں ہم خاک اڑائیں گے، تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا، تو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین کا۔ کربلا والے جا رہے ہیں ایسے موقع پہ یہی حسرت ہوتی ہے اور یہی دل کی آواز ہوتی ہے کہ کربلا والوں اپنی منزل پر پہنچنا تو ان رونے والوں کو وہاں یاد کر لینا۔ اس لیے کہ عزاداروں کو بڑی حسرت ہوتی ہے کہ روزوں پر پہنچ کے آنسو بہائیں، ماتمداروں کو بڑی تمنا رہتی ہے کہ حضرت عباس کے روضے میں ہاتھوں کو بلند کر کر کے ان کا ماتم کریں۔ لیکن عزیزان محترم، اختتام جب کبھی کسی چیز کا ہوتا ہے تو یہ بات کہ اب وہاں پر پھر سے کچھ چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے، بالخصوص دائرہ اسلام میں زندگی بسر کرنے والوں کے لیے تو ہر لمحے یہ ہے کہ وہ تو متوجہ رہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیثوں میں کیا کہا گیا ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ حدیث آپ کے ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس میں حضرت یہی فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، فرماتے ہیں کہ لوگوں قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنا حساب کر لیا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ تو پوری زندگی کے بارے میں یہی ہے کہ وہ غفلت میں نہ ہو، دیکھو کہ وہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور یہی اصول ہے ہر کام کے اختتام پر اس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ کیا ہوا۔ اب عزاداری اختتام کو پہنچ رہی ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ محاسبہ کرنا چاہیے، اور وہ قوم جو ہر کام ظاہر ہے کسی مقصد کے ساتھ کرتی ہے تو ان کے لیے تو ضروری ہے۔ اس لیے تو میں نے کہا کہ یہ تو چیز سلسلہ یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تظہور حجت جو ہے سلسلہ باقی رہے گا۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کام کسی مقصد کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پھر اس کو ایویلویٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کا محاسبہ بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر بے مقصد ہو تو پھر کیا ہے اس کے تعلق سے تو پھر سوچنا ہی نہیں ہے، ورنہ ہے کہ پہلے سے اگر تھا مقصد کہ صاحب یہ ہو اور یہ چیزیں حاصل ہوں تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے انسان کام کرتا ہے کہ وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے مقصد، تو پھر وہ ظاہر پروگرام بناتا ہے تو وہ بھی اسی مقصد کو پیش نظر رکھے کہ وقت کیا ہو، مقام کیا ہو، پھر کہ لوگ کیا ہوں، پھر کہ اس میں کون کون لوگ اس میں حصہ لیں، پارٹیسپیٹ کریں، اب پڑھنے والے کیسے ہوں، کن عنوانات پہ گفتگو ہو، کیا ہو، ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے ظاہر ہے کہ کام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر پلٹ کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ مقاصد حاصل ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اور پھر اس میں یہ کہ اگر مثلا کسی چیز کی کوتاہی رہ گئی تو وہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس کو آئندہ جب یہ کام ہو تو اس وقت اس کو دور کر دیا جائے اس کوتاہی کو، اور پھر اس کو اور سلیقے سے کیا جائے۔ تو یہ ہے، تو اس میں بھی یہی ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ یقیناً محرم سے پہلے اب دوسروں کو چاہے معلوم ہو یا نہ ہو لیکن ہم کو تو اپنا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا موقف کیا تھا، ہم کس موقف میں تھے، اور پھر یہ کہ جو مقصد تھا اصل، آپ کو معلوم ہے کہ جو مقصد اصل ہے وہ بہت ہے۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ مقصد ہی کو فراموش کر دیتے ہیں، ادھر توجہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ اصل کیا تھا، کس لیے عزاداری ہو رہی تھی، کس لیے ہم جمع ہو رہے تھے، کس لیے مختلف مقررین کو بلا رہے تھے، کس لیے مجلس میں آ رہے تھے اور ان کو سن رہے تھے، اور کیا تھا۔ تو وہ جو اصل بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ جس کو آپ کے ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اس وقت جب کہ معرکہ خیبر ہو رہا تھا، خیبر کے معرکے میں کہ جب وہ 39 دن گزر گئے اور آخری وہ لمحہ آیا کہ نادی علی آئے اور حضور اکرم نے پڑھا اور امیر المومنین تشریف لائے اور اب میدان میں بھیجائے جا رہے ہیں، تو اب اس وقت ظاہر ہے کہ امیر المومنین کو بھیجاتے ہوئے اب جو امیر المومنین سے حضور اکرم نے گفتگو کی تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان یہی سوچ سکتا ہے کہ اب
ظاہر ہے کہ امیر المومنین جو سے جو کلام کریں گے رسول اللہ تو وہ ایسا ہوگا کہ جہاں پر مثلا جہاد کی اہمیت بتائیں گے، اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کی اہمیت بتائیں گے، تاکہ بڑھ کے اب حملے کر رہے ہیں اور فتح حاصل کریں گے، سب رائٹ، مگر وہاں پر لگتا ہے کہ حضور اکرم نے ایک جملہ اور وہ بہت اہم ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ یا علی لئن یہدی اللہ بکا رجلا خیر لک من الدنیا وما فیہا، فرماتے ہیں کہ یا علی، دیکھیے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں مولائیوں کا مجمع ہے کہ یا علی یہ ہماری اختراع نہیں ہے، نبی کی سنت ہے، انہوں نے کہا یا علی یا علی، کہتے ہیں یا علی لن یہدی اللہ بک رجلا، کہ اگر خداوند عالم تمہارے ہاتھوں کسی ایک انسان کی بھی ہدایت کر دے، لن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من الدنیا وما فیہا، فرماتے ہیں کہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے اس پوری دنیا سے اور جو کچھ کہ اس دنیا میں ہے، بشمول فتح خیبر۔ کیا کہتے ہیں؟ صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہدایت اتنا بڑا کام ہے، کسی کو ہدایت کرنا، یعنی کہ کسی کو عقائد کے بارے میں یا اعمال کے بارے میں متوجہ کرنا، گائیڈ کرنا، اتنا اہم ہے۔ فرماتے ہیں ہم، یعنی حضور فرماتے ہیں ہر چیز سے بہتر ہے، تو یہ اصل مقصد ہے ہدایت، گائیڈ کرنا کسی پٹکے ہوئے انسان کو، کسی کے غلط راہ پر چل رہا ہے، غلط عقیدے پر، یہ اصل مقصد ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کرے، اس میں بڑا ثواب ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے، ساری دنیا کے نہیں، تو اس پر اتنا فوکس، تو یہی اصل مقصد ہے۔ آزاداری بھی، ہماری آزاداری کا اصل مقصد یہ ہدایت۔ امام حسین نے جو قربانی ہوئی گائیڈ کرنے کے لیے، جو یہ مس گائیڈڈ جو تھے، اور بالخصوص آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کیا ہے کہ گائیڈنس تو سب لوگ چاہتے ہیں، لیکن اب جو مسئلہ ہوتا ہے وہ گائیڈ کرنے والے کا ہوتا ہے۔ تو گائیڈ کرنے والے کا کیا ہوتا ہے کہ اب وہ جو گائیڈ کرتا رہتا ہے اس کو رہبر کہتے ہیں، کہ وہ گائیڈ کرے، لیکن آپ کو معلوم ہے ایک ہوتا ہے رہزن۔ تو رہبر اور رہزن میں فرق ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ دونوں تھامتے ہیں، لیکن رہبر یہ کرتا ہے کہ ہاتھ تھام کے منزل تک لے جا کے چھوڑتا ہے، لیکن جو رہزن ہی ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ تھامتا ہے، لیکن وہ گھما پھرا کے پھر وہیں پر لا کے چھوڑ دیتا ہے جہاں سے کہ چلے تھے۔ اسلام میں یہی ہوا جی، اللہ اور رسول نے امت کو کا لیڈر امیر المومنین کو بنایا، اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے چھوڑا، اور دوسرے لوگ آگے رہزن، وہ جو بنے تو انہوں نے یہی کیا کہ گھما پھرا کے سب کو لا کے وہیں پر چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین جب ظاہری خلیفہ ہوئے تو آپ نے اس وقت یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ وہیں پر پہنچ گئے جہاں روز اول بعثت تھے، گھما پھرا کے وہیں پر لا کے وہی سب چیزیں آ گئی، وہی نسل پرستی، وہی قوم پرستی، وہی قبیلہ آپ کی برتری، وہی قریش، وہی عرب، وہی دولت، اور یہ سارے وہ جو تھے جو رسومات اور سارے جو اسٹینڈرڈ تھے، پھر واپس آ گئے وہی، پھر وہیں پر جہاں کا وہیں خوف مرا۔ تو یہی کام ظاہر ہے کہ امام حسین نے بھی یہی کیا، وہاں پر یہی ہو گیا تھا، وہ جو اصل مقابلہ تھا۔ تو یہی ہمارے لیے بھی ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے درمیان میں رہبر بھی ہوتے ہیں، رہزن بھی ہوتے ہیں جی، وہ یہی ہے۔ اس لیے ہمارا بھی اپنا کام ہے کہ دیکھ سمجھ کے رہبر کو اختیار کریں، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ گھما پھرا کے پھر وہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہوتا ہے کہ صاحب یہ کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے، ورنہ یہ انسان سوچ سکتا ہے کہ صاحب محرم کی پہلی تاریخ کو ہم جس منزل پر تھے، اب آزاداری جب ختم ہو رہی ہے تو اس پر ترقی ہونی چاہیے تھی، یہ کیا ہوگا کہ جہاں پر تھے اختتام اور تھوڑا اور نیچے چلے گئے۔ کیوں؟ یعنی ایسا کیا نا کہ یہ سب محاسبے میں آتا ہے، غور کریں کہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہے۔ یہ یقین مانیے عزاداری کا اصل عزیزان محترم جو مقصد ہے نا، وہ وہی ہے جو شہادت حسین کا مقصد ہے۔ شہادت حسین کا مقصد ہے، امام حسین نے جو قربانی دی کس لیے دی، کیا چاہتے تھے امام حسین جی؟
यजीद को दुरुस्त करना चाहते थे या उम्मत को दुरुस्त करना चाहते थे? जी। और फिर उम्मत को क्या करना चाहते थे? मालूमात फराहम करना चाहते थे जी, इल्म देना चाहते थे, दीन बताना चाहते थे। दीन तो सबको मालूम था, ये दीन तो मुकम्मल हो चुका था, दीन तो सब जानते थे सब। इमाम हुसैन ने क्या किया? आपने देखा कि दीन तो मालूम है सबको, लेकिन जानने के बावजूद लोग सो रहे हैं, गफलत में हैं जी। दीन के स्टैंडर्ड्स को फरामोश कर दिए हैं। जब भी तो यजीद जैसे फासिक और फाजिर और इतने इंसान, ऐसा क्या उसके जानवर भी ऐसा उसे तशबीह दे तो वो गलत हो जाए, तो वो उसको हाकिम मान चुके हैं। कितनी बड़ी गफलत थी। तो इमाम हुसैन उसे जगाना चाहते थे, बस हमारे यहाँ जगाया है उन्होंने, दीन बताया नहीं है। वो जो दीनदार लोग थे, जो दीनदार होने का दावा कर रहे थे, बिल्कुल गफलत में थे, तो उनको जगाया है आपने। और हमारे यहाँ यही मकसद आज़ादारी का भी होता है। आज़ादारी भी कुछ बताने के लिए नहीं होती, कुछ सिखाने के लिए। बाकी लोग इसको ये समझ के आके वो यहाँ से वो बातें करते हैं जो मेहराब से या स्कूल में या कहीं पर यहाँ से यहाँ काम होता है, कि वही जो मोमिनीन होते हैं, वो जो साल भर मादियत की वजह से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की वजह से वो सब गफलत में पड़ जाते हैं, तो उनको जगाना होता है। और हमारे यहाँ जगाने के लिए होती है आज़ादारी। इसीलिए किसी ने कहा कि कोई भटके तो उसे राह दिखा देते हैं। अल्लाह फरमाए कोई भटके तो उसे राह दिखा देते हैं, और करबला वालों की आवाज़ सुना देते हैं। करबला वालों की आवाज़ सुना देते हैं, और नींद आ जाती है जब गैरत इंसानी को, हम उसे मातम सरवर से जगा देते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नींद आ जाती है गैरत इंसानी। अब ये असल रहता है, तो यहाँ पर भी होता है। अब ये पेश नज़र रहे कि जब असल काम जगाने का है, तो जगा कौन सकता है? जो पहले मालूम, जो जानता हो कि ये किस में, किस गफलत में, किस चीज़ में मुब्तला, किस चीज़ में सो रहे हैं, और जो वाकिफ ही नहीं है, वो तशरीफ लाए 7 समंदर पार से और यहाँ पर, और अब उन वाकिफ ही नहीं है वो बेचारे कि किन मसाइल में मुब्तला हैं, क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो क्या जगाएंगे वो? और हमारा तो वो तो जो सो रहे हैं उनको और थोड़ा सुला के चले जाएंगे। और हमारे आप तो वो तो जाहिर है कि, और यही हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, अक्सर यानी हो रहा होगा, अक्सर जो है वो यही हो रहा है। तो वो ये हुआ ना कि इसमें जिम्मेदारी, माफ़ी चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजर की, उसको पेश नज़र रखे क्या है, और बुलाने से पहले जो आ रहे हैं उनको कम से कम बताया तो जाता कि ये है, इस टॉपिक पे करिए, ये प्रॉब्लम से, ये मसाइल है, ये बस हमारे यहाँ। और जो जानता है तो उसको फटकने नहीं देते, ये उसका मकसद भी यही है। बहुत सारे बाकायदा इमाम वारगाह में कह दिया जा रहा है, कहते कि मौलाना फलां टॉपिक पे आप गुफ्तगू मत कीजिए, है ना, इसलिए कि वो सब सो रहे हैं, सबसे ज्यादा ये सो रहे हैं। ऐसे यानी ये बहुत ही समझिए अर्ज करना कि ऐसी ये सोचने की बात है। मुहासिबा रसूलुल्लाह, मुहासिबा करो, ये होना चाहिए। और फिर ये कि उसमें चुनाचे आप देखें कि इस्लामी मोहतरम अब बहुत ही तेज़ी से, चूँकि बस एक ही मस्जिद से और माशाल्लाह सिलसिला रहा है और सब हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आपसे बर्दाश्त करूँ कि असल यही है कि जहाँ पर हम इस पर गौर करें कि दूसरों को गाइड करना है, तो दूसरों को गाइड उस वक्त करेंगे जब पहले खुद गाइडेड हो, खुद पहले साहिब हिदायत हो। तो खुद अगर हिदायत है तो क्या
دوسروں کی ہدایت کریں گے. جاننے سے پہلے یہ ہے کہ خود جانیں جی، اور پھر یہ کہ جاننے کے بعد پھر یہ کہ آپ خود اگر چاہتے ہیں تو یہ کس سے حاصل کریں کس سے نہ کریں یہ بھی بہت ضروری ہے جی. ورنہ ہے کہ اب اگر وہاں پر یہ ہو گیا کہ اصل مقصد تو ہٹ گیا اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ صرف یہ ہو اور صرف وہ کریں اور کیا کریں. اور اس میں افسوس یہ ہوتا ہے واقعی نا کربلا والوں کی یاد منانے والوں کے لیے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. وہاں پہ تو ایسی جگایا ہے امام حسین نے اور ہم کو تو کتنے اور ہم کو تو خود ایسے جاگے ہوئے رہیں کہ دوسروں کو جگا سکیں. یہ ہمارا فریضہ ہے. ہم خود ہی اگر مبتلا رہے اور اس میں پاجی ایسے اسٹینڈرڈس اور کیا کیا ہو رہے ہیں. اور بہت سی تو لباس کا بھی لباس کی وجہ سے یہاں مسئلہ پورے نفس کو سدھارنے کا ہے. عقل کو فکر کو یہ نہ ہے کہ ظاہری اور فزیکل تو ہونا چاہیے. اور پھر اس میں نے کہا نا یہی جو چل رہا ہے اور لے کے جا رہے تو لوگ تو پسند کرتے ہیں لیکن بہرحال ہم تو محسوس کر رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے وہاں پر یقیناً علماء کی اور مراجع کی اور سب کی اہمیت ہے اور ہونا ہی چاہیے. اپنے سے زیادہ جو بھی اس کی اہمیت ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ یہ بھی تو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اسی گروپ کی طرف سے آمدن ایسی چیزوں کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ لوگ پھنسے رہیں اس میں اور اسی کی وجہ سے رہیں اور یہ غفلت میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد آ رہا ہے کہ وہاں پر نجف اشرف کا واقعہ آغا حکیم جب تھے اس وقت کہتے ہیں کہ ایک وہاں جو طلباء تھے یا علماء کے دائرے میں تو علماء ہی رہتے ہیں تو ایک عالم دین گرفتار ہوئے. معلوم ہے کہ انہوں نے کوئی چوری کی مثلا تو اب وہ ظاہر ہے کہ جب آیا وہ حوضے کے ذمہ دار وہ تھے تو ظاہر ہے کہ اب ذرا اچھا نہیں لکھا کہ ان کے حوضے کا ایک طالب مولانا ہے لباس میں. ان کا کہ حضور مولانا چوری کیے دیکھیے اب کیا ہے اس پر پکڑے گئے. تو انہوں نے ایک بات کہی بہت ہی اہم ہے یہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا یہ مت کہو کہ عالم نے چوری کی بلکہ یہ کہو کہ چور نے عالم کا لباس پہن لیا. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تو اس میں بہرحال میں اس کیا کہ بہت سی یہ گہری باتیں ہیں. بہرحال سوچنا بہت ضروری ہے کہ صاحب کیا بات ہے کہ اتنا وقت صرف کریں کہ آپ کی کار خراب ہو گئی تو آپ لے کے جاتے ہیں میکینک کے پاس. ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ لے گئے اور کار درست ہی نہیں ہوئی تو آپ کیا سوچتے ہیں میکینک کا پرابلم دکھ رہا ہے جی. ڈاکٹر چلے گئے علاج کیے چلے جا رہے ہیں مدت اور کئی دن اس کا پھر جہاں تھے وہیں اور مرض بڑھا ہے. کیا کرتے ہیں سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے ہیں اور مطلب سوچنا ضروری ہے. اور پھر اس میں آ کے نہ پھر یہ بھی اور وہ بھی اور ادھر ادھر سے آ کے سب سے بڑا جو اصل جو اٹیک ہوتا ہے وہ یہ کہ آزاداروں کے اوپر ماتمداروں کے اوپر جی. اب ایسے لگتا ہے کہ بس اور وہ بیچارے پریشان ہو کے اپنا جی حضور کرتے رہتے یہ کر رہے ہیں یہ مت کرو وہ مت کرو. اور بالخصوص نہ ایسا گرایا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ ایک صاحب آئے ہیں وہ ان کا یوٹیوب کے اوپر بھی آ رہے ہیں بہت سارے توبہ ایسی ایسی باتیں اور ایسے بس وہ بتائے چلے جا رہے ہیں اور بس یہ ظاہر کرتے ہیں. اور یقین مانی میرے لحاظ سے سب سے بڑے احمق تو وہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو عرض کرنا ہے کہ کسی سے مت پوچھیے قرآن رسول اللہ سے تو یہی اپنا آپ حساب کرو. حضور آپ دیکھیں گے اس کے اندر یہ نا کہ ہم کو اصل محاسبہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم مومن ہیں ایمان ہے ہم اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا فریضہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اچھا کام کریں. اچھے کام کو بحسن کل ادا کریں. سامنے کی وہ جو آیت ہے سورہ ملک کی ہم جو خلق کیے گئے کائے کے لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ جو دیکھنا چاہتا ہے کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں حسن عمل کون پیش کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں وہاں پر کثرت عمل نہیں کہا گیا
یہ نہیں ہے کہ میں صرف کثرت عمل دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی نمازیں تم پڑھتے ہیں، کتنے روزے تم رکھتے ہیں، کتنی حج کرتے ہیں، کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حسن عمل، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کوانٹیٹی کو نہیں بلکہ کوالٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس عزیزان نے بتایا یہی بات کوالٹی آف عمل بہت اہم ہے، صرف عمل نہیں، حسن عمل،